پہلے تو شرک ہم دیکھ لیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اب اس کے اندر اکبر آ گیا. اکبر میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کی جیسی صفت ہے، یعنی کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ اور زندہ رہنے والا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو پاورز ہے، رائٹ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہے، اس کو کسی اور میں امیجن کرنا یا کسی اور کے اندر بھی وہ چیزیں سمجھنا، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق میں رہو، چاہے انبیاء کی کیٹیگری رہو یا پھر اولیاء کی کیٹیگری رہو یا عام انسان کی کیٹیگری رہو یا صحابہ رہو، کوئی بھی رہو، ان میں یہ تصور کرنا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ تو شرک اکبر ہو گیا. شرک اصغر، اس کا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ریاکاری، شو آف، دکھاوا. خاص طور پہ آج میڈیا کے زمانے میں ہم کو اس کے بارے میں جو ہے بہت ہی زیادہ یعنی کہ کوشش رہنا ہے کہ ہمارے اندر ریا نہ ہو، کیونکہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے نا، خاص طور پہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو دین سے لگے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب جو دین میں نہیں لگے ہوئے انہوں کا ریا کریں گے بھائی، انہوں کوئی اعمال ہی نہیں کر رہے، بڑے گن چن کے جو ہے اعمال کی توفیق ہو جا رہی، اللہ کی کر لے رہے. پر جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نا، تو وہ شیطان اب اس میں بھی حصہ اپنا ڈھونڈتا ہے اور ان کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے. تو آپ کو اور ہم کو بہت ہی اس میں جو ہے کانشیسلی ہم کو عمل کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی ریاکاری، جیسا میں بتائی نا، ریاکاری جو ہے بعض وقت شروع ہی میں ریاکاری ہوتی ہے، بعض وقت جو ہے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، پر بعد میں ریاکاری سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ریاکاری ہوگی. اور دوسری چیزیں کیا ہے کہ جس طریقے سے شفا، جیسا ہے کہ بھائی شفا کا منصوب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کہنا کرنا، یہاں تک کہ ایون یہ بھی کہنا کہ بھائی میں نے جو ہے یہ میڈیسن کھا لی تھی تو مجھے جو ہے میرا طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. دیکھیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں بولا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ سینٹینس بولا غلط ہے. ٹھیک ہے، میں آئس کریم کھا لی، میرے کو بخار آ گیا یا پھر میرے کو جو ہے گلے میں درد ہو گیا، آئس کریم کے اندر کوئی یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کرے. ٹھیک ہے، یہ ذریعہ بنا. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز ذریعہ بنی، ٹھیک ہے، پر آپ کے اندر جو ہے یعنی کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی تھی. اور پھر یہ کہنا کہ بھائی اگر وہ جو ہے گارڈ نہ ہوتا تو پھر ہمارے پاس چوری ہو جاتی. ٹھیک ہے، وہ چیز سے ہم بچ گئے. اور پھر توکل کرنا، یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی کہ توکل یعنی کہ بھروسہ ہے، رائٹ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا، کوئی انسان پہ نہیں، کوئی چیز پر نہیں. اب جیسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہاں چلو ہمارے ساتھ جینٹس ہے تو ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ہم سیف ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک فیل کر لیتے، رائٹ، ہم فیل کرتے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی جینٹس ہے تو ہم پروٹیکٹڈ فیل کرتے. پر پروٹیکشن کہاں سے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مین اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. ذریعہ اسباب ڈیفینیٹلی ہم کو بنانا ہے. یہ نہیں کہ بھائی میں بغیر محرم کے، بغیر آدمی کے جو ہے رات کے 12 بجے نکلوں گی اور یہ سوچوں گی کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا، میں تو اللہ پر توکل کرنے والی ہوں. نہیں، یہ غلط ہے. اوکے، آپ اپنے محرم کے ساتھ لنک لیں گے، اسباب اختیار کریں گے آپ، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کریں گے، پر توکل اللہ تعالیٰ پر ہو. اب اس کے اندر دیکھیے کہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اکثر توکل پیسوں پر کرتے ہیں، یہ شرک ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میری بیماری میں نا یہ پیسے میں رکھی ہوئی ہوں تاکہ یہ بیماری میں میری مدد کرے، رائٹ. ہم کچھ پلاٹ رکھتے ہیں، کچھ گولڈ رکھتے ہیں، کچھ جو ہے یا پھر کچھ پیسے رکھتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں، اور بھروسہ اب کس کے اوپر آ گیا؟ وہ بینک بیلنس پر بھروسہ آ گیا. اور کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ یہ بینک بیلنس ہمارے کو جو ہے کیا کرے گا؟ بچائے گا. ٹھیک ہے، یہ بینک بیلنس ہمارے کو ضرورت کے ٹائم پہ بچائے گا. نہیں، وہ بینک بیلنس لاکھوں کا بھی رہنے دو، بعض وقت جو ہے وہ انسان کو کام نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کو کیا ہے؟ بھروسہ کرنے کا ہے. بعض وقت جو ہے ہم اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اولاد کو، بینک بیلنس کو، پی ایف فنڈز کو، پیسوں کو، پلاٹ کو، جولری کو، اور یہ سمجھتے کہ یہ اولاد ہماری بڑھاپے میں سہارا ہے. نہیں، آپ کی جوانی میں بھی سہارا اللہ ہے، بڑھاپے میں بھی سہارا اللہ ہے. آپ سہارا اولاد سے کیوں ڈھونڈ رہے؟ آپ سہارا اللہ سے ڈھونڈو. اللہ ذریعہ بنائے گا اولاد کو، اللہ ذریعہ بنائے گا پیسوں کو، اللہ ذریعہ بنائے گا کوئی بھی دوسری چیز کو. ٹھیک ہے، تو بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ پر. اولاد پر توکل. جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جس کی اولاد ہے اور یہ سمجھ رہے کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، نہیں، بڑھاپے کا سہارا کون ہے؟ اللہ ہے. بعض ایسی اولاد رہتی 10 8 6 اولاد ہونے کے باوجود والدین بے سہارا رہتے، رائٹ، کیونکہ اولاد سہارا نہیں ہے، اللہ سہارا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بعض وقت ایک بھی اولاد نہیں رہتی پر اللہ تعالیٰ ان کے سہارے کا انتظام بہترین طریقے سے بنا دیتا. ہو گیا یہ بات. اب دوسری چیز دیکھیے کہ اللہ کچھ شرک کون سا رہتا ہے؟ اپنے نفس کا شرک، یعنی کہ اپنے خواہشات کا شرک. کچھ جو ہے ایک جو ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے. میرا نفس کیا ہے؟ فرعون سے کم نہیں. جیسا فرعون کیا بولتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اسی طریقے سے میرا نفس بھی کیا کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی چلے گی، میرا جسم ہے، میری زندگی، میری لائف ہے، میں اپنے حساب سے جو ہے زندگی گزاروں گا. تو کچھ کیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ارایتا من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا کیا بنا لیا ہے؟ شریک جو ہے بنا لیا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کو آپ کو بہت غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ الرٹ ہے، سب لوگ پہلے میرے کو تھم بتائیے، الرٹ ہے بتائیے آپ لوگ.
بات بتا رہی ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اب یہاں پر میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اپنی حفاظت کے لیے دھاگا، انگوٹی، تنکا، منکا، سیپی، کوڑی، پتھر، انگوٹی، کڑا، مالا، لیمبو، مرچی، بھلاوا، ناریل، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، ٹھیک ہے، کاغذ، انڈے، حروف مقطعات کے تغرے، گھوڑے کی نال، امام ضامن، چھوٹا سا قرآن، تسبیح، دعا کے تغرے، سکے، فوٹوز، نمبر کوڈز، یہ سارے لٹکانا، چپکانا، دھونا، پینا، پہننا، اوڑھنا، جو بھی کرنا ہے، یہ سارے شرک کے چیزیں ہیں جو عام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور حفاظت ان سے سمجھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اپنے گھر میں کیلے مارتے ہیں، ٹھوکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف گھر کے کیلے ماریں گے تو حفاظت ہوگی. گھر میں جو ہے امام ضامن باندھ کے رکھیں گے، یا کمر پہ یا پٹھے پہ امام ضامن باندھ دیں گے تو حفاظت ہوگی. یا پھر حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، حامیم، یہ لگائیں گے گھر میں تو برکت آئے گی. یا پھر جو ہے کچھ دعا کے جو ہے تغرے لگائیں گے تو برکت آئے گی. قرآن جو ہے کار میں جو ہے چھوٹا سا قرآن یا اس کی دعا کا جو ہے کچھ تغرا یا تسبیح لٹکا لیں گے تو آئے گی. یہ تمام شرک ہے. اس کا پڑھنا اس طریقے سے، یا ایسے کلمات کا پڑھنا جس میں جو ہے انبیاء سے، بزرگ سے، اولیاء سے دعائیں مانگی جا رہی، مدد مانگی جا رہی، یا پھر ایسے درود پڑھنا، ٹھیک ہے، غور سے سنیے، ایسے درود جس کے نام آج جو ہے شاید میں کچھ معلوم ہے بتا رہی ہوں میں، جیسا درود تنجینہ ہے، درود تاج ہے، درود ماہی، لاسی، کیا اس طریقے کے درود ملتے ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ پاکستانی پنسلوں میں ایسے تمام قسم کی شرکیاں کئی چیزیں موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں قرآن بھی ہے پر ایسی بھی چیزیں موجود ہے. تو ایسی چیزیں پڑھنا یہ شرک میں آئے گا، رائٹ. ایسی نمازیں پڑھنا جیسے صلاۃ غوثیہ بول کے ایک نماز ہے، جو کیا ہے اپنے کعبے کی طرف قبلہ کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ کہاں پر ہے بھائی، اس کا قبلہ کوئی اور ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے، جہاں پر غوث اعظم کی جو ہے بغداد کی طرف، رائٹ، بغداد کی طرف جہاں پر ان کی خبر ہے اس کی طرف قبلہ کر کے وہاں پر جو ہے کچھ طریقے کی نماز خاص پڑھی جاتی. تو ایسی نماز پڑھنا یہ تمام جو ہے شرک ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہاں دعائے گنج العرش یہ شرک میں آتا. اور پھر مقبرے، خبر، علم، تعزیے، قربانی، وہاں پر جا کر عبادت کرنا، وہاں پر قربانی کرنا، وہاں پر سجدے کرنا، وہاں پر منتیں مانگنا، وہاں پر طواف کرنا اور وہاں پر عبادت کی نیت سے بیٹھے رہنا، یہ تمام شرک میں آئے گا، ٹھیک ہے. جادو کرنا حدیث میں آتا ہے کہ شرک اور کفر ہے، اس میں مرنے والا شرک اور کفر کی حالت میں مرتا ہے. قرآن کی تعویذ اور بنا قرآن کی تعویذ دونوں لٹکانا شرک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں شفا رکھے ہوئے ہیں تو اس کا لٹکانا جو ہے شفا نہیں بلکہ اس کا پڑھنا شفا ہے، رائٹ. تو جیسا شہد میں شفا ہے، تو ایک شخص جو ہے شہد میں شفا ہے کا مطلب کیا ہے، بوٹل لٹکا لینا گلے میں، ہاں بوٹل لٹکا لیا تو شفا ملتی. اللہ کے بندے اس کو پیو، اس کو لگاؤ، اس کو جو ہے استعمال کرو، شفا ملتی. تو نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں شہد میں شفا ہے بولے لہٰذا میں جو ہے گلے میں بوٹل لٹکا لیتا، تو یہ نہیں ہے نا. تو اسی طریقے سے قرآن میں شفا ہے، پڑھنے پر شفا ہے، گلے میں لٹکا لینے پر، گھر میں لٹکا لینے پر شفا نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے، لٹکا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے. برکتوں کے لیے جو ہے پڑھنے سے برکت آئے گی، لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی. تو تعویذ قرآن کے ساتھ یا بنا قرآن والا تعویذ جو ہے پہنا شرک ہے. جو ہے من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لڑتے اس نے شرک کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہے. اور پھر تبرکات کا فائدہ اٹھانا اور اسے استعمال کرنا اور اس کا سمجھنا کہ یہ فلاں جگہ کا تبرک ہے، یہ فلاں جگہ یہ کھانے سے برکت ہوتی، وہ فلاں چیز چاٹنے سے برکت ہوتی. بچپن میں جو ہے مجھے جو ہے شین بولنے نہیں آتا تھا، تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، تو کوئی کسی نے بتایا ہماری والدہ کو کہ بھائی وہاں فلاں جگہ پر جاؤ اور وہ طوطے کا جو ہے کچھ تو بھی یعنی کہ شکر اور گھی رہتا ہے، اس کو چٹاؤ تو پھر زبان جو ہے صاف ہو جائے گی. تو ایسے تمام چیزیں عقیدے رکھنا یہ تمام شرک میں آتا. اللہ حفاظت فرمائے ایسے تمام چیزوں سے. تو پھر یا پھر کوئی جگہ کا فلاں تبرک استعمال کرنا اور سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تو یہ تمام جو ہے شرک ہے. ایسے کیلنڈرز استعمال کرنا جس میں اخرب ہے، سٹارز ہے، جس میں کچھ ڈیٹس ہے، فلاں جو ہے منحوس ہے یا فلاں جو ہے اچھا ہے، یہ تمام چیزیں شرک میں آئے گی. فالنگ سٹارز کا جو ہے عقیدہ رکھنا کہ وہ ٹوٹتا تارا دیکھنے سے، وہ کرنے سے شرک آئے گی، یہ جو ہے یعنی کہ فائدہ ہوگا تو یہ شرک ہے. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ہے جیسا بال ٹوٹتا تھا نا، آپ کا بال جب پلک ٹوٹتا تھا تو اس کو ہاتھ میں رکھ کر نا کچھ منت مانگتے تھے اور اس کو پھونک مارتے تھے. تو ایسی چیزیں کا یہ تمام چیزیں نا شگون، یہ تمام جو ہے عقیدے رکھنا کہ بھائی وہ فلاں، یہ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، رائٹ، کہ جو ہے دودھ ابلنے پر، کالی بلی دیکھنے پر، کوئی کے پکارنے پر، یہ ساری چیزیں بیکار تمام شرک میں آئے گا. کوئی ڈیز اور منتھ اور ٹائم کو جو ہے اچھا یا برا سمجھنا یہ شرک میں آئے گا. اور پھر جو ہے کوئی بابا کے پاس جانا، کوئی کالا دھاگا پہن لینا، ریڈ دھاگا پہن لینا، کوئی بینڈ پہن لینا، کوئی کڑے پہن لینا، یہ تمام شرک میں آئے گا.
ہوروस्कोप देखना शिर्क में आता है, और फिर जो है फ्यूचर की बातें किसी के यानी कि हाथ बताकर किसी से फ्यूचर माना, ये शिर्क में आता है। इनफैक्ट ये शिर्क में भी आता है, और 40 दिन की नमाज वहां पर कबूल नहीं की जाएगी। और फिर हदीस में ये भी आता है कि अब्दे दिरहम और अब्दे दीनार, यानी कि जो दिरहम का बंदा और दीनार का बंदा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की पूजा करते हैं, यानी कि जिंदगी का मकसद पैसा बनाते हैं। जब सुबह में उठते हैं तो अल्लाह ताला के लिए फजर की नमाज के लिए नहीं उठते, बल्कि उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद अपना जो है पैसा कमाने के लिए उठते हैं। तो ये अपने नफ्स के बंदे हैं, ये दिरहम और दीनार के बंदे हैं। तो ऐसे लोग भी जो है पैसों को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना रहे हैं।